شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار صاحب ذوالفقار رسول خدا کے یار متقی و پرہیزگار، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، علم والے، عمل والے، عدل والے، حکمت والے، عاجزی والے، عظمت والے، شجاعت والے، مومن اور منافق میں فرق کرنے والے، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والے، سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، غزوات میں آپ کی شانہ بشانہ لڑنے والے، ہزاروں کافروں کے اوپر بھاری پڑنے والے، ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سونے کی شہادت حاصل کرنے والے، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم ولادت ہے۔ علی وہ ہستی کہ جس نے کعبے کے اندر آنکھ کھولی، علی وہ ہستی جن کی تربیت رسول خدا نے کی، علی وہ ہستی جن کی ولایت کا اعلان خود آقا دو جہاں نے کیا۔ آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی وہ ہستی کہ جس کے بغیر عشق خدا نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر وصال مصطفیٰ نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر حقیقت راز یزداں نہیں ملتا، علی وہ ہستی جن کے بغیر جنت القرب نہیں ملتی۔ الغرض عشق علی ایمان کی علامت ہے، عشق علی کے بغیر عبادت بھی محض ریاضت ہے۔ بے شک علی وہ ہمہ جہت شخصیت ہے جن میں ایمان کی گہرائی، علم کی وسعت، عدل کی سختی اور انسانیت کی نرمی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، جو میدان جنگ میں بے مثال اور اقتدار میں بے رغبت، علم میں مرجع اور انصاف میں بے خوف، جن کے نام سے کفر کانپتا ہے۔ غزوہ بدر میں جب قریش کا نامور پہلوان میدان میں غراتے ہوئے اترا تو ہر طرف خاموشی تھی، لیکن مولا علی نے اس کا غرور چند منٹ میں ڈھیر کر دیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان دشمنوں کے درمیان گر گئے، بڑی تعداد میں کفار جب رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول اللہ کے گرد حصار بنانے والے چند صحابیوں میں مولا علی بھی شامل تھے، جو زخم کھاتے رہے، آپ کا خون بہتا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے رسول خدا کے آگے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ غزوہ خندق جب کافر خندق کراس کر کے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ گیا تو سب حیران رہ گئے۔ مولا علی آگے بڑھے اور میدان میں تنہا اترنے کی اجازت مانگی اور ایک ہی لمحے میں دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ غزوہ خیبر میں جو دروازہ سینکڑوں افراد مل کر نہیں ہلا سکے، نہیں گرا سکے، وہ حضرت علی نے تنہا اکھاڑ پھینکا اور دشمن اسلام پر ایسا خوف طاری کر دیا کہ لڑنے سے پہلے ہی وہ ایمان کی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ایسی ہی ذہین، فتین، دلیر، ایمانی قوت سے لبریز روحانی طاقت کا منبع ہستی اقتدار میں آتی ہے تو پھر بڑے بڑے فتنے کچل دیتی ہے، قانون اللہ کی حکمرانی کے لیے بناتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جس وقت خلافت سنبھالی تو امت منقسم تھی، مسائل بیرونی سے زیادہ اندرونی تھے، لیکن آپ نے حکمت اور تدبر سے کام لیا، چیزوں کو ٹھیک کیا۔ آپ ہی کے دور میں فتنۃ الخوارج کھل گیا۔ جب فتنۃ الخوارج کھل کر سامنے آیا تو آپ نے ان سے جنگ کی اور ریاست کے رٹ کو قائم کیا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ امیر المومنین کے ہمراہ خارجیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو وہاں سے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مزید قریب گئے تو دیکھا خوارج کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات نمایاں ہیں، وہ ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، کمال درجے کے زاہد و عابد نظر آ رہے ہیں، لیکن قول و فعل میں ایسا فرق کہ اللہ کی پناہ۔ اگر کہیں پڑی کھجوریں بغیر اجازت کے کھا لیں تو اپنا ہاتھ کٹوا لیں، کسی غیر مذہب کا خنزیر بھی مار دیں تو فتنے کے خوف سے خنزیر کے مالک کو منانے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے کو شہید کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن حباب کو شہید کیا تو ان کی لونڈی حاملہ تھی، ان کو بھی شہید کر کے ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن خوارج کا فتنہ آج بھی جھونکا تو ہی موجود ہے۔ یہ آج بھی اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں سب بھیس بناتے ہیں، لیکن زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان کے خلاف آج بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح واضح دو ٹوک پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ریجنل پولیٹکس، ذاتی مفادات زبان پر ہر چیز سے بالاتر، ہمارے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح اسلام ہونا چاہیے۔